غرناطہ کا سلطان قسط نمبر 32۔ تھوڑی ہی دیر بعد سلطان ابو الحسن نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر وہ پہلے کی طرح اٹھ کر کھڑا ہوا اور انتہائی پریشانی اور مغموم آواز میں وہ اپنے بیٹے ابو عبداللہ کو خیالوں میں ہی مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: ابو عبداللہ، میں نہیں جانتا تھا کہ تو نفرت و بغاوت کا فرعون ثابت ہوگا۔ میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تو ایک روز حرمت و تقدس کا دشمن بن کر نمودار ہوگا۔ ابو عبداللہ، فرڈینانڈ کے ساتھ اس جنگ میں اگر مجھے شکست ہو جاتی تو قسم خداوند قدوس کی مجھے اس کا اتنا دکھ اور غم نہ ہوتا جتنا دکھ اور غم مجھے تیری بغاوت کا ہوا ہے۔ تو نے میرے سینے میں نہیں بلکہ اپنی ملت کی کمر میں خنجر گھونپا ہے۔ تو نے غرناطہ کی مملکت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی مسلم قوم کو ضعف اور کمزوری کا شکار بنا کر رکھ دیا ہے۔ دیکھ ابو عبداللہ، فرڈینانڈ اور جیمی جی نے تھوڑی دیر پہلے میرے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی ہے، وہ ہمارے خلاف شیر ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرڈینانڈ ہی کی کوئی سازش ہے جس نے تمہیں میرے خلاف بغاوت اور سرکشی پر آمادہ کیا ہے۔ ابو عبداللہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو بڑا ہو کر ڈس لینے والا سانپ نکلے گا تو قسم خداوند کی میں شروع ہوئی میں تیرا گلا گھونٹ کر خاتمہ کر چکا ہوتا۔ دیکھ ابو عبداللہ، میرے خلاف بغاوت کر کے، میرے خلاف سرکشی کا علم کھڑا کر کے تو نے میرے تن پر درد کی خلس سجا کر رکھ دی ہے۔ ابو عبداللہ، اگر مجھ سے کوئی 7 بحر کے حسین موتی چھین لیتا، اگر مجھے کوئی ساری کانوں کے جواہر سے محروم کر دیتا تو قسم خداوند قدوس کی مجھے اتنا دکھ اور غم نہ ہوتا جتنا تیری بغاوت اور سرکشی کا ہوا ہے۔ ابو عبداللہ، جب کہ تو میرے خلاف سرکشی کر چکا ہے تو ہسپانیہ کے ہر اڑتے پتے پر تیرا نام غدار کی حیثیت سے پہچانا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان ابو الحسن خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی گردن جھک گئی تھی اور وہ گہری سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کھڑے اصغر، رقیب بن خلاد اور زجری بھی پریشان اور مغموم تھے۔ ان کی بھی گردنیں عجیب بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں جھکی ہوئی تھی۔ سلطان ابو الحسن تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اپنے بھائی اصغر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: اصغر میرے بھائی، جس وقت ابو عبداللہ نے میرے خلاف بغاوت اور سازش نہ کی تھی اس وقت بھی تو مجھے اپنے سامنے ہی نظر آتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے بعد تو ہی وہ ہستی ہے جو غرناطہ کی سلطنت کے لیے ایک ستون اور سہارا ثابت ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی، میں جانتا ہوں تو دلیر، شجاع اور مخلص دیندار اور امانت دار ہے، پر میں کیا کروں؟ ابو عبداللہ میرے خلاف بغاوت کر چکا ہے۔ دیکھ میرے بھائی، میں تمہیں آزاد چھوڑتا ہوں، چاہے ابو عبداللہ کا ساتھ دو، چاہے ماضی کی طرح میرے ساتھ رہو۔ سلطان ابو الحسن کے ان الفاظ پر اصغر کی حالت عجیب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ وہ بری طرح ہونٹ کاٹ رہا تھا، پھر اچانک اسے نہ جانے کیا ہوا، وہ بھاگا ہوا ایک دم ابو الحسن سے لپٹ کر اس کے کاندھے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے رقیب بن خلاد اور زجری بھی سسک پڑے تھے۔ اصغر تھوڑی دیر تک اپنے بھائی ابو الحسن سے لپٹ کر روتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو نے سلطان ابو الحسن کی ابا کے پشتی حصے کو تر کر دیا تھا۔ ابو الحسن اس دوران برابر کبھی اصغر کے سر پر ہاتھ پھیرتا، کبھی اس کی پیٹھ کو تھپ تھپاتا، پھر اصغر علیحدہ ہوا۔ اپنی ابا کے پلو سے اس نے اپنی آنکھیں خشک کی، پھر وہ ابو الحسن کو مخاطب کر کے کہنے لگا: برادر محترم، ابو عبداللہ کے ساتھ میرا رشتہ آپ کے حوالے سے تھا۔ جب ابو عبداللہ نے باپی کے خلاف بغاوت اور سرکشی کر دی تو میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ رہا؟ میرا وہ بھتیجا صرف آپ کے ساتھ رشتے کی وجہ سے تھا۔ جب اس نے آپ کے ساتھ سارے رشتوں کو منقطع کر لیا تو میرا اس سے کیا واسطہ، کیا تعلق؟ سلطان محترم، میرا نام اصغر ہے، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ قسم خداوند قدوس کی، آپ کی انا، آپ کی عزت اور عظمت کی خاطر اگر مجھے اپنے جسم کا سارا خون بھی بہانا پڑا تو آپ دیکھیں گے اصغر ایسا کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ برادر محترم، میں ماضی میں بھی آپ کے ساتھ تھا، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی اس وقت تک آپ کا ساتھ دوں گا جب تک موت مجھے اپنی قبر میں نہیں اتار دیتی۔ سلطان ابو الحسن اپنے بھائی کی اس گفتگو سے ایسا متاثر ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آگے بڑھ کر اصغر کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور لگاتار اس کی پیشانی چومنے لگا تھا۔ پھر دونوں بھائی علیحدہ ہوئے۔ تھوڑی دیر تک مزید خاموشی رہی، پھر اس کے بعد سلطان ابو الحسن نے رقیب بن خلاد اور زجری دونوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا: رقیب بن خلاد اور زجری میرے بیٹو، ماضی میں جو تم نے میرا ساتھ دیا، مجھے تمہارے اس ساتھ پر فخر ہے۔ تم نے جو میرے ساتھ خلوص کا اظہار کیا، قسم خداوند قدوس کی میں تمہارے اس خلوص کو بھی اپنے لیے ایک سعادت خیال کرتا ہوں۔ اب جب کہ غرناطہ کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، میں تم دونوں کو آزادی دیتا ہوں، چاہے میرا ساتھ دو، چاہے ابو عبداللہ کا۔ اگر تم دونوں میں سے کوئی ابو عبداللہ کا ساتھ دینا چاہے تو قسم خداوند کی مجھے اس کے خلاف کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہ ہوگی۔ سلطان ابو الحسن کے الفاظ پر رقیب بن خلاد اور زجری دونوں نے تڑپ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر رقیب بن خلاد ابو الحسن کو مخاطب کر کے کہنے لگا: سلطان محترم، میں کسی ابو عبداللہ کو نہیں جانتا، نہ اس سے میرا تعارف ہے۔ ابو عبداللہ کی میں اگر عزت کر سکتا تو وہ آپ کے حوالے سے تھی اور اس رشتے کی بنا پر ہوتی کہ آپ کا بیٹا تھا۔
لیکن اب جب کہ وہ آپ سے سارے رشتے منقطع کر چکا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سلطان محترم، میں ابو عبداللہ کو غرناطہ کا سلطان ماننے سے انکار کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ جب تک رقیب بن خلاد کے جسم میں خون کی آخری بوند ہے، میں اپنا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان کرتا رہوں گا۔ میرے خیال میں الزجری بھی میرے خیالات کی تائید کرے گا۔ اس موقع پر الزجری فوراً کہنے لگا، سلطان محترم، جو کچھ امیر رقیب بن خلاد نے کہا تو یہ جانیں یہ میرے دل کی آواز ہے۔ قسم خداوند قدوس کی، ہزاروں عبداللہ ایک طرف ہوں اور آپ کی ذات ایک طرف تو میں آپ کی ذات پر فخر کروں گا اور ہزاروں ابو عبداللہ پر آپ کو ترجیح دوں گا۔ رقیب بن خلاد اور الزجری کے جواب سے سلطان ابو الحسن کو تقویت ہوئی۔ باری باری آگے بڑھ کر ازغل کی طرح انہوں نے رقیب بن خلاد اور الزجری کی بھی پیشانی چومی۔ پھر سلطان ابو الحسن پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، ازغل میرے بھائی، رقیب بن خلاد اور الزجری میرے بیٹوں، اب جب کہ تم میرا ساتھ دینے پر عہد کر چکے ہو، اب غرناطہ جانا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا۔ اگر میں ابو عبداللہ کے خلاف سرکشی کرتا ہوں تو یاد رکھو، دونوں طرف سے مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ اس کا فائدہ نصرانی حکومتوں کو ہوگا۔ میں مالکہ کو اپنی طاقت اور قوت کا مرکز بناؤں گا اور نصرانیوں کی جو بھی قوت مسلمان علاقوں پر بری نگاہ ڈالے گی، اس کے راستے میں چٹان اور دیوار بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان ابو الحسن تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر وہ رقیب بن خلاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، رقیب میرے بیٹے، گزشتہ جنگ میں تمہاری کارکردگی سب سے عمدہ اور اچھی رہی ہے۔ تم نے جو فردینانڈ کے محافظوں کا قتل عام کیا، اس کے بعد دشمنوں کے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہوئے، تو اس سے تم نے دشمن کی شکست کو یقینی بنایا۔ رقیب میرے بیٹے، تو جانتا ہے کہ فردینانڈ کے پڑاؤ سے خوراک اور سامان حرب کی صورت میں ہمیں بہت کچھ ملا ہے۔ اس سامان سے جو بھی کچھ تو لینا چاہے لے لے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تو ضرورت مند ہے۔ اس پر رقیب بن خلاد کہنے لگا، سلطان محترم، اب جب کہ آپ غرناطہ کے بجائے مالکہ کو اپنی قوت کا مرکز بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو نئے مرکز میں آپ کو نہ صرف یہ کہ خوراک اور سامان حرب کی ضرورت ہوگی، بلکہ آپ کو نقدی کی بھی ضرورت پڑے گی۔ لہذا سلطان محترم، فردینانڈ کے پڑاؤ سے جو کچھ بھی ملا ہے، میں اس کی ہر شے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ وہ سب سلطان محترم آپ کی ملکیت ہے۔ وہ ساری چیزیں آپ مالکہ لے جائیں اور نئی سلطنت استوار کرنے میں وہ آپ کے کام آئیں گی۔ رقیب بن خلاد کے اس جواب سے سلطان ابو الحسن اور ازغل ایسے خوش ہوئے کہ دونوں بھائیوں نے آگے بڑھ کر باری باری رقیب بن خلاد کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ پھر سلطان ابو الحسن کہنے لگا، رقیب میرے بیٹے، میں جانتا ہوں تو یہاں سے نکل کر اپنے ریوڑ میں جائے گا۔ میں ازغل اور الزجری اب اپنے لشکر اور سارے سامان کے ساتھ مالکہ کا رخ کریں گے۔ میرے بیٹے، ہمارے ساتھ رابطہ اور تعلق رکھنا، میں جب بھی ضرورت پڑی تمہیں ضرور یاد کروں گا۔ اس پر رقیب بن خلاد بولا، سلطان محترم، آپ بے فکر رہیں۔ یوں جانیں کہ جس طرح پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتی، اس طرح میں بھی آپ لوگوں کے بغیر اس پانی میں زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ سلطان محترم، جب بھی آپ مجھے پکاریں گے، میں آپ کی ہر پکار پر دشمن کے خلاف لبیک کہوں گا۔ رقیب بن خلاد کا یہ جواب سن کر سلطان ابو الحسن، ازغل اور الزجری تینوں خوش ہو گئے تھے۔ پھر سب نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور اس کے بعد سلطان ابو الحسن، ازغل اور الزجری اپنے لشکر اور سامان کو لے کر میدان جنگ سے مالکہ کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ رقیب بن خلاد وہیں کھڑا انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ رقیب بن خلاد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، تب رقیب بن خلاد مڑا۔ اس کے پیچھے اس کا لشکر تھا۔ جو ہی رقیب بن خلاد مڑا، اس نے دیکھا ایک سوار گھوڑے کی بھاگ تھامے اس کی پشت کی طرف کھڑا شاید کچھ کہنے کا منتظر تھا۔ رقیب بن خلاد کے مڑتے ہی وہ سوار رقیب بن خلاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، میں پڑاؤ کی طرف سے آیا ہوں اور مجھے منظر بن طریف نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے اور میں آپ کے لیے ایک پیغام رکھتا ہوں۔ اس پر رقیب بن خلاد نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسا پیغام؟ جواب میں وہ قاصد کہنے لگا، امیر محترم، فردینانڈ کی بہن نویرہ اور ازابیلا کی بہن اربونہ اس وقت ہمارے ریوڑ میں موجود ہیں۔ منظر بن طریف نے ان دونوں کو آپ کے خیمے میں ٹھہرا رکھا ہے اور وہ دونوں آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ لہٰذا منظر بن طریف نے آپ کو واپس پڑاؤ میں بلایا ہے۔ نویرہ اور اربونہ دونوں نے منظر بن طریف سے آپ کے متعلق پوچھا۔ منظر بن طریف نے یہ بہانہ کر دیا کہ ایرولس ہسپانیہ کے شمال مغربی حصوں کی طرف نئی چراگاہوں کی تلاش میں گئے ہیں۔ آپ پڑاؤ میں جا کے نویرہ اور اربونہ سے یہی بہانہ کریے گا۔ اس قاصد کا یہ پیغام سن کر رقیب بن خلاد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ یہ حکم ملتے ہی اس کا لشکر بڑی تیزی سے دریا کبیر کے کنارے اپنے پڑاؤ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ سلطنت غرناطہ کی حدود چھوڑنے سے پہلے رقیب بن خلاد نے اپنے ساتھیوں کو اپنی حیت اپنا حلیہ بدلنے کا حکم دیا۔ یہ حکم ملتے ہی آن کے آن میں رقیب بن خلاد اور اس کے سارے لشکریوں نے اپنا جنگی لباس تبدیل کر کے چرواہوں جیسا لباس پہن لیا تھا۔ پھر رقیب بن خلاد نے کچھ اس رفتار سے آگے بڑھنا شروع کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ پوری رات سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ صبح وہ اپنے لشکر کے ساتھ دریا کبیر کے کنارے اپنے پڑاؤ میں داخل ہوا تھا۔
رقیب بن خلاد جب اپنے خیمے میں آیا تو خیمے کے سامنے اس کے استقبال کرنے کے لیے منظر بن طریف کے ساتھ نبیرہ اور اربونہ بھی کھڑی تھی۔ خیمے سے قریب آ کر رقیب بن خلاد جو ہی اپنے گھوڑے سے اترا، ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور رقیب بن خلاد کے گھوڑے کی باگ اس نے پکڑ لی۔ پھر وہ گھوڑے کو ایک طرف لے گیا۔ رقیب بن خلاد آہستہ آہستہ چلتا ہوا منظر بن طریف کے پاس آیا اور بھرپور انداز میں اس سے مصافحہ کیا۔ پھر وہ نبیرہ اور اربونہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں کے پہنچنے کی خبر مجھے مل گئی تھی۔ میں شاید چند دن مزید اپنے پڑاؤ میں نہ لوٹتا کہ منظر بن طریف نے جو قاصد میری طرف روانہ کیا تھا، اس کے ذریعے مجھے جب دونوں کے آنے کی اطلاع ملی تو میں نے فی الفور واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے پڑاؤ میں واپس پہنچ گیا۔ دراصل میں اپنے چند مسلح جوانوں کے ساتھ ہسپانیہ کے شمال مغربی حصوں کی طرف قابل استعمال چراگاہوں کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اس بار نبیرہ بولی اور بڑی مٹھاس اور شیرینی میں رقیب بن خلاد کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کو وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ سے جواب طلبی نہیں کر رہا، اس لیے کہ آپ خود اس قابل ہے کہ اوروں اور دوسرے سے جواب طلبی کریں۔ اس پر رقیب بن خلاد مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرے خیال میں خیمے میں چل کر بیٹھنا چاہیے۔ نبیرہ اور اربونہ دونوں نے اس اتفاق کیا۔ پھر وہ چاروں خیمے میں داخل ہو گئے۔ خیمے میں جا کر جب چاروں بیٹھ گئے تب نبیرہ رقیب بن خلاد کی طرف دیکھتے ہوئے چاہتوں اور محبت بھری آواز میں کہنے لگی، میں اور اربونہ بڑی بے چینی سے آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ ہم دونوں بہنوں نے گزشتہ 2 دنوں سے آپ کے پڑاؤ میں قیام کر رکھا ہے۔ شاید آپ یہ خیال کریں کہ کسی مطلب اور آوری کے لیے ہم دونوں بہنیں کرتبہ سے یہاں آ کر بیٹھ گئی ہیں، تو میں آپ پر واضح کر دوں کہ جس وقت میرا بھائی فرڈینینڈ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلا تھا، اس کے کرتبہ سے نکلنے سے پہلے ہی اس سے اور اپنی بہن ملکہ ازابیلا سے آپ کی طرف آنے کی اجازت طلب کی تھی، اور ان دونوں نے بخوشی مجھے اور اربونہ کو آپ اور بریلی سے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ اجازت ملنے کے بعد ہی ہم دونوں بہنوں نے آپ کے پڑاؤ کا رخ کیا۔ دراصل میں اور اربونہ مل کر آپ اور بریلی پر ایک بہت بڑا انکشاف کرنا چاہتی ہیں۔ نبیرہ کے ان الفاظ پر رقیب بن خلاد نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں اس سے پوچھنے لگا، تم اور اربونہ مجھ پر اور بریلی پر کیسا اور کس طرح کا انکشاف کرنا چاہتی ہو؟ اس پر نبیرہ پھر کہہ رہی تھی، دیکھو محترم ایرولس، یہ بات اب پورے مجلس میں روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آپ اور بریلی نے میری بہن کی عصمت اور جان کی حفاظت کی ہے۔ میں آپ دونوں کے سامنے انکشاف کرتے ہوئے آر اور شرم محسوس نہیں کرتی کہ میں آپ کو اور اربونہ اپنے ساتھی اور نائب بریلی کو پسند کرنے لگی ہے۔ میں اور اربونہ دونوں نے اپنی اس پسند اور محبت کا انکشاف اپنے بھائی فرڈینینڈ اور ملکہ ازابیلا پر بھی کیا ہے۔ میں آپ دونوں سے یہ بھی خوش عین انکشاف کروں کہ میرے بھائی فرڈینینڈ اور میری بھاوج ازابیلا دونوں نے مجھے آپ سے اور اربونہ کو آپ کے ساتھی بریلی سے منسوب کر دیا ہے۔ اب اگر آپ دونوں نے ہمارے ساتھ اپنی پسندیدگی، چاہت اور محبت کا اظہار کیا تو میرا بھائی جس وقت آپ چاہیں گے مجھے آپ سے اور اربونہ کو بریلی سے بیاہ دے گا۔ نبیرہ کے اس انکشاف پر رقیب بن خلاد کی گردن جھک گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا تھا، پھر اسے گردن سیدھی کی، لمحہ بھر کے لیے نبیرہ اور اربونہ کی طرف دیکھا۔ پھر وہ نبیرہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ کرتبہ کی بیٹی، میں ہی نہیں بلکہ میرا ساتھی بریلی بھی اس بات پر فخر کرے گا کہ تم مجھ سے اور اربونہ بریلی سے محبت کرتی ہے، پر کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے بھائی فرڈینینڈ اور تمہاری بھاوج ازابیلا نے تم دونوں کی تسلی اور تشفی کے لیے وقتی طور پر تم دونوں کو ہم سے منسوب کر دیا ہو، اور بعد میں پھر وہ کسی وقت بھی تمہارا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں۔ پھر میرے خیال میں کوئی بھی حکمران اپنی بہن، کوئی ملکہ اپنی سگی بہن کو چرواہوں سے منسوب کرنا پسند نہیں کرے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد رقیب بن خلاد جب خاموش ہوا تو نبیرہ بڑے عزم، بڑی حوصلہ مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھیں محترم ایرولس، یہ ہرگز مذاق نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے اور اربونہ بریلی سے سچی اور ستھری محبت کرتی ہے۔ اگر میرے بھائی فرڈینینڈ یا میری بھاوج ازابیلا نے آنے والے دور میں ہماری آپ سے نسبت منقطع کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا، میں اور میری بہن اربونہ اس فیصلے کے خلاف بغاوت کریں گی۔ میں اور اربونہ دونوں ہی دل کی گہرائیوں سے آپ دونوں کو اپنی زندگی کا ساتھی چن چکی ہیں، لہٰذا کسی کی مجال نہیں کہ اس فیصلے میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ آخری فیصلہ ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہم دونوں بہنیں کسی کو اس میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ اس بار رقیب بن خلاد نے بھی بڑے عزم اور بڑی جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دیکھ نبیرہ، اگر تم مجھے پسند کرتی ہو اور اربونہ بریلی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کر چکی ہے تو ہم تم دونوں کا پورا ساتھ دیں گے۔ میں تم دونوں بہنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وقت کے اندر چاہے کیسا انقلاب رونما کیوں نہ ہو جائے، میں اور بریلی کسی بھی صورت تم دونوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ رقیب بن خلاد کا جواب سن کر نبیرہ اور اربونہ دونوں ہی مطمئن اور خوش ہو گئی تھی۔ اس بار اربونہ کہنے لگی، ایرولس میرے بھائی، میرا اور نبیرہ کا یہاں آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم دونوں بہنیں براہ راست آپ پر اپنی محبت کا اظہار کریں اور آپ سے یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ دونوں بھی ہمیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے تیار ہیں۔
अब जबकि आप दोनों ने हमें मस्बत जवाब दिया है तो मैं और नवेरा आज ही वापस जाएंगी और बड़ी बेचैनी से आप दोनों का इंतज़ार करेंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दोनों कभी अपने रेवड़ के साथ करतबा की तरफ आएँ और फिर आप दोनों मुझे और नवेरा को फर्डिनेंड और अजाबिला से मांग लें। एरोलिस मेरे भाई, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि करतबा में शाही महल के अंदर ज़िंदगी बसर करने पर मैं और नवेरा दोनों बहनें आप और मुरीली की मैयत में इस रेवड़ की ज़िंदगी को तरजीह देंगी। इस पर रकीम बिन खल्लात फ़ौरन बोला और कहने लगा, देखकर बुना मेरी बहन, मैं तुम दोनों की ज़ात पर फ़ख्र करता हूँ कि तुम दोनों ने हमारा साथ देने का अज़्म किया और फैसला किया है। बहुत जल्द मैं करतबा की तरफ आऊँगा। हम दोनों फर्डिनेंड और अजाबिला से मिलेंगे, तुम दोनों को अपने लिए इनसे मांगेंगे और फिर तुम दोनों को ब्याह करके अपने रेवड़ में लाएंगे और मुझे उम्मीद है हम चारों बेहतरीन साथियों की सूरत में ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। इसके साथ ही रकीम बिन खल्लात ने मंजर बिन तरीफ की तरफ देखते हुए कहा, वो रीले मेरे भाई, सुबह के खाने का बंदोबस्त करो, मुझे भूख लगी है। मंजर बिन तरीफ फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद इसके साथ 2 लश्करी आए और खाने के बर्तन उठाए हुए थे। चारों ने इस खैमे में मिलकर खाना खाया। इसके बाद नवेरा और बूना जिन मुहावसों के साथ करतबा आई थी, इन्हीं मुहावसों के साथ वापस करतबा की तरफ कूच कर गई थी।